السلام علیکم فرینڈز، جنزاد اردو ناول میں میں آپ کو دوبارہ ویلکم کرتی ہوں۔ میری ناول کی لکھنے والی کا نام ہے اشل خان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو میری محنت پسند آتی ہے تو مجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں جنزاد کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتی ہوں۔ نینا رات کر کھانا کھا کر اپنے روم میں نہیں جا رہی تھی، ابا جان کے ساتھ ان کے روم میں آ گئی۔ کتے کی آواز اس نے واضح سنی تھی، یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ رات بھر وہ سوتے جاگتے کی کیفیت میں رہی اور ڈرتی رہی۔ صبح اس کی طبیعت کافی ڈل تھی۔ رات کا واقعہ اس کے دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ذہن سے بار بار جھٹکنا چاہ رہی تھی لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کو اس کی ایسی کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ ابا جان فاطمہ مائی کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ بہت پریشان تھے۔ میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ ابا جان سر تھامے بیٹھے تھے۔ فاطمہ مائی نے کہا، بھائی صاحب اللہ آپ کو صحت دے، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ موت برحق ہے فاطمہ بہن، لیکن میری بچی دیکھ نہیں سکتی، اس کی مجھے بہت فکر رہتی ہے۔ اب زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اکرم کی آواز بھر آ گئی۔ دل کٹتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ فاطمہ مائی بھی مایوس ہو گئیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی صاحب، وہ ذریعہ بناتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، آپ مایوسی والی باتیں نہ کیا کریں۔ فاطمہ مائی نے انہیں تسلی دی۔ اکرم صاحب نے گردن ہلائی، مایوس نہیں ہوں، بس فکر ہوتی ہے اللہ کوئی معاوضہ کرے، میری بچی دوبارہ اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم حج پر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ وہ مبارک دن لائے، فاطمہ مائی یقین سے بولی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، جس نے خوشیوں کے بعد غم دیے ہیں وہ دوبارہ خوشیاں دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بس اللہ رب العزت اس آزمائش میں ہمیں سرخرو فرمائے، آمین۔ فاطمہ مائی نے پلو سے آنسو صاف کیے۔ اکرم صاحب کو فاطمہ مائی کی باتوں سے کافی حوصلہ ہوا۔ بے شک اللہ سب کو پالتا ہے، وہی ذریعہ بناتا ہے، اور اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ گناہگاروں کا بھی رب ہے اور نیکوکاروں کا بھی۔ زینب اس وقت نینا کا خوب سر کھا رہی تھی۔ وہ باہر پارک جانا چاہتی تھی اور نینا مسلسل انکار کر رہی تھی۔ تنگ آ کر فاطمہ مائی کو زینب کے ساتھ جانا پڑا۔ فاطمہ مائی نینا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑا۔ مگر زینب کی ضد کے آگے وہ کیا کرتی، ان کو بھی جانا پڑا۔ نینا ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی، میوزک سننے لگی۔ اس طرح اسے تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان بھی ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ ایک دم اچانک سے اسے کتے کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ نینا کے حواس اس آواز کو سنتے ہی کھونے لگے۔ نینا کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے ہمت ہار دی اور پوچھا کون؟ اس کے بعد نینا کو سانپ کے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ نینا کی روح فنا ہونے لگی تھی، نینا کی جان نکل رہی تھی، اسے لگا جیسے اس کا دماغ جکڑ لیا گیا ہو۔ نینا نے اٹھنا چاہا مگر وہ اٹھ نہ پائی۔ کتے کی غراہٹ مسلسل اسے قریب سے آئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ راہٹ ایک دم تیز ہوئی۔ نینا کو لگا وہ کتا اب اس پر جھپٹ لے گا، مگر پھر اچانک سے ایک بلے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا کتا اور بلا ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ نینا کو اپنا دماغ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نینا صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ نینا خوف سے ذرا سی بولی، آوازیں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ نینا کا دل اس وقت بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ مشکل یہ تھی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف سن کر آوازوں کا اندازہ لگاتی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ کوئی چیز اس پر جھپٹ گئی تھی۔ نینا نے زوردار چیخ ماری، اس کے منہ پر پنجے لگے ہوئے تھے۔ نینا نے صوفے سے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہی۔ اب وہ پنجے اس کی گردن پہ بھی پڑ گئے تھے۔ جھٹکے سے نینا نیند سے جاگی۔ نینا اٹھ بیٹھی، اس کی سانس دھنکنے کی طرح چل رہی تھی۔ نہ جانے کب وہ میوزک سنتے سنتے سو گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔
اسے یقین نہیں آیا وہ خواب تھا، ایسا لگا حقیقت تھی۔ اسے اپنی گردن پر جلن محسوس ہوئی مگر کوئی نشان کا احساس نہیں ہوا۔ اس وقت زینب اور فاطمہ مائی اندر آ گئیں۔ زینب بہت خوش باش تھی، فاطمہ مائی بھی باہر نکل کر کچھ اچھا فیل کر رہی تھی۔ گھر میں رہ رہ کر انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ نینا کا دل کیا وہ اپنا خواب مائی کو بتائے مگر پھر وہ خاموش ہو گئی، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں خواب کا سن کے۔ وہ دل ہی دل میں بولی، لیکن وہ خواب اب دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ یا اللہ میری بینائی لوٹا دے۔ بہت تڑپ کر اس نے دل سے دعا کی، اور بے شک اللہ دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ انسان کو اللہ پر توکل رکھنی چاہیے۔ کاشان بھائی بھی آئے تھے۔ آپ کا پوچھ رہے تھے؟ زینب اب اسے بتا رہی تھی۔ اچھا، اب اس کی کیا تم سے دوستی ہو گئی ہے؟ نینا نے اس سے پوچھا۔ ہاں بہت اچھے ہیں، میرے لیے چاکلیٹ لے کر بھی آئے تھے۔ زینب کو چاکلیٹ کی خوشی تھی۔ نینا اس کی معصومیت پر ہنس رہی تھی۔ نینا پھر سے خواب کو سوچ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا، کتے بلی کی آوازیں آنا، کتے غراہٹ کتنی خوفناک تھی۔ نینا کو سوچ کر جھرجھری آ گئی۔ وہ زینب کے ساتھ پارک میں آئی ہوئی تھی۔ بچوں کے کھیلنے کودنے کی آواز وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ نینا نے اچانک سے کاشان کی آواز سنی۔ کیا چیز؟ نینا نے بے ساختہ کہا۔ کاشان نے کچھ اس کی آنکھوں پر باندھا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ نینا بوکھلا کر گئی۔ خاموش، ابھی دیکھنا، کاشان نے اسے کہا۔ نینا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بھیگی چیز آنکھوں پر رکھی ہوئی ہو۔ اس کی ٹھنڈک سے نینا کو آنکھوں میں سکون مل رہا تھا۔ کچھ دیر اسے بندھے رہنے دو۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ پٹی ہٹا دی۔ اب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولو، کاشان نے اسے کہا۔ نینا نے آہستہ سے بند آنکھوں کو کھولا مگر بے سود، کچھ نظر نہیں آیا۔ وہی اندھیرا چاروں طرف، کچھ نظر نہ آیا۔ اسے کاشان کی آواز سنائی دی۔ نہیں، وہ مایوس نہیں ہوئی۔ کاشان بھی کسی چند لمحات کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، فوراً شاید رزلٹ نہ ملتا ہو، کیا شاید سو کر جاگو تو شاید تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ اس نے امید کی کرن جگائی۔ نینا خاموش رہی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ نینا نے پوچھا۔ بس کسی حکیم کے پاس جانا ہوا تھا، اسے تمہاری کنڈیشن ڈسکس کی تو اس نے گارنٹی کے ساتھ یہ دیا۔ کاشان نے بتایا۔ وہ کچھ توقف سے بولا۔ کیسی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ نینا نے مربت نبھائی۔ بہت ہینڈسم ہوں، جلد دیکھو گی۔ وہ شرارت سا ہو گیا۔ نینا کو وہ عجیب کیس لگا، من موجی سا، اپنے آپ میں مگن۔ خیر تم سے تو کم ہی ہوں، اس نے ادھوری بات مکمل کی۔ تم بہت فلرٹی نہیں ہو؟ نینا نے آئی چکاتے ہوئے کہا۔ مجھ جیسا معصوم تو کہیں اس جہاں میں ہوگا ہی نہیں، جنات میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ جیسے اترا سا گیا۔ نینا کو ہنسی آ گئی۔ جنات کیا معصوم بھی ہوتے ہیں؟ نینا ہنسی رو کر پوچھ رہی تھی۔ بہت معصوم۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا بھلا؟ جنات تو کچا چبا جاتے ہیں۔ نینا نے اسے اطلاع دی۔ ہیں؟ تم کے جنات سے ملاقات کر چکی ہو؟ جو اتنی خبر ہے؟ وہ حیران ہوا۔ نینا کا کہا نکل گیا۔ اللہ نہ کرے میری ملاقات ہو، میں تو انسانوں سے اتنا ڈرتی ہوں، تم جنات سے ملاقات کا کہہ رہے ہو؟ جو اس طرح کہتا ہے جنات اس کے پیچھے لگ جایا کرتے ہیں۔ اس نے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ڈراؤ نہیں، نینا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ دہر سی گئی تھی۔ ڈر پوک ہو، اس نے مذاق اڑایا۔ تم تو جیسے بہت بہادر ہو نا، جنات تمہاری قوم ہے۔ نینا چڑ چکی تھی اور اسے بے خیالی تم تو کہہ بیٹھی۔ کیا پتہ ایسا ہی ہو، اس نے ڈراؤنے انداز میں کہا۔ نینا مسلسل ہنس رہی تھی۔ ہائے کوئی جن ہی مل جائے، اسے کہوں گی میری آنکھیں لے آؤ۔ نینا نے جیسے مزہ کیا۔
لو یہ بندہ آپ کے لیے جادوئی رومال لایا تو ہے، دیکھنا یہ کام ضرور کرے گا۔ اسے جیسے بہت یقین تھا۔ انشاءاللہ نینا نے صدق دل سے دعا کی۔ نینا کو پہلی بار وہ ایک اچھا انسان لگا۔ شاید میں اسے غلط سمجھتی ہوں، مگر یہ دل کا اچھا ہے۔ اچھے اور برے دن زندگی کا حصہ ہیں، کاشان نے اسے سمجھایا۔ ہاں صحیح کہا، اچھے دن بھی ضرور آئیں گے، نینا پر امید ہوئی۔ اسے گائیڈ کی ضرورت تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، بس دیر ہونے لگی تو وہ اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کی اور زینب کو آواز دینے لگی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ نینا کو عجیب سی اسمیل چاروں جانب سے آنے لگی۔ تمہیں عجیب سی اسمیل آئی؟ وہ کاشان سے مخاطب ہوئی۔ نہیں تو کیسی اسمیل؟ کاشان حیران ہوا۔ بہت عجیب سی اسمیل ہے، مگر اب نہیں آ رہی، نینا نے اسے کہا۔ زینب اس کے پاس آ چکی تھی۔ کاشان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کیا تم لوگ روزانہ یہیں آتی ہو؟ کاشان نے زینب سے پوچھا۔ ہاں ڈیلی اگر کوئی آ جائے، اس دن نہیں آتے، زینب نے کچھ اداس سا ہو کر کہا۔ اوہو، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے واقعی۔ وہ زینب کے دکھ میں برابر کا شریک ہوا۔ کوئی نہیں، کبھی کبھار تو کوئی آتا ہے، نینا نے اسے ٹوکا۔ اچھے بچے مہمانوں سے تنگ نہیں ہوا کرتے، نینا نے زینب کو سمجھایا۔ زینب منہ بنانے لگی۔ اسی پر فضا میں چاروں جانب سے نینا نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور ان سب میں دل خراش آواز زینب کی تھی۔ زینب نینا زور سے چیخی۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ آپی زینب زور سے نینا سے لپٹ گئی۔ اس دوران کاشان نے اس کتوں کے ریوڑ کو پتھر مار کر بھگایا۔ سکون سے رہو، میں نے انہیں بھگا دیا ہے۔ نینا اور زینب ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی۔ نینا کی ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی، یہی حال زینب کا بھی تھا۔ بس اب گھر چلو۔ نینا کو اس طرح اچانک سے کتے کا آنا کسی خطرے کی گھنٹی لگا۔ ریلیکس، کاشان نے انہیں پرسکون رکھنے کو کہا۔ نینا نے اب ایک قدم بڑھانا بھی گوارا نہ سمجھا۔ تم دونوں اس شاپ میں آؤ، جوس پیو، تھوڑے ریلیکس ہو جاؤ۔ کاشان نے انہیں جوس شاپ کی طرف جانے کو کہا۔ نینا کو اس وقت سچ میں انرجی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ وہ تینوں جوس شاپ میں آ گئے۔ کاشان نے جوس آرڈر کیا۔ آپی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زینب نے نینا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے بھی، نینا نے کہا۔ تم تو دیکھ سکتی ہو، میں تو دیکھ بھی نہیں پاتی۔ کاشان بھائی، اگر آپ آج نہ ہوتے تو ہم کیسے ان کتوں سے جان چھڑاتے، زینب نے خوف سے کہا۔ اور اس وقت نینا یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ عجیب سی اسمیل کیوں نہیں آ رہی جو اتنی شدت سے اس کے چاروں جانب سے آ رہی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی، کاشان جوس سے آیا۔ اس کی سوچوں کو بریک لگ گیا۔ جوس پی کر وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، اور وہ لوگ جوس کارنر سے نکل آئے۔ نینا اس بات سے بے خبر تھی کہ ایک کتا آنکھ سرخ کیے گلی کے کونے پر اسے دیکھ رہا ہے، جو کسی لمحے بھی اس پر حملے کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ اور زینب گھر آ گئے تو دیکھا ابا جان ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ ابا جب بھی لیٹ ہوتے تھے تو کال کر کے بتا دیا کرتے تھے۔ نینا نے ابا جان کے آفس فون کیا، مگر وہاں کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ نینا کو فکر گھیرنے لگی، دل کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ مائی فاطمہ بھی فکر مند تھی، لیکن اظہار نہیں کر رہی تھی۔ نینا کو تسلیاں دے رہی تھی، آ جائیں گے، ابھی دیر سویر ہو جاتی ہے کبھی کبھار۔ لیکن نینا کا دل کسی انہونی کے خیال سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ جس طرح راستے میں کتوں نے حملہ کیا، وہ تب سے ڈری ہوئی تھی۔ آفس دوبارہ کال کی تو پتہ چلا ابا جان کافی دیر پہلے ہی نکل چکے ہیں۔ نینا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ابا جان
گھر میں داخل ہوئے تو نینا کی جان میں جان آئی، ورنہ بہت برے برے خیال اس کے ذہن میں سوار تھے۔ ابا جان کہاں رہ گئے تھے آپ؟ نینا نے بےتابی سے پوچھا۔ اس طرح تو آپ نے کبھی نہیں کیا، ورنہ دیر ہو جانے پر آپ ہمیشہ بتا دیتے ہیں۔ بیٹا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، راستے میں علی مل گیا، وہ زبردستی گھر لے گیا، وہاں سے چائے پی، اب گھر آ رہا ہوں۔ علی کے نام پر نینا کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے گئے تھے۔ جلد سمینہ بتا رہی تھی۔ ابا جان نے مزید بتایا، ابا جان اب آپ صوفے پر ریلیکس کریں، سامنے ٹیبل پر پاؤں رکھیں۔ نینا اسٹک کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ جاؤ زینب، ابا جان کے لیے پانی لے کر آؤ، نینا نے زینب سے کہا۔ زینب ابا جان سے بہت محبت کرتی تھی، جھٹ سے پانی کا گلاس لے آئی۔ کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج تھکاوٹ سی تھی، جسم اس کی شادی کی خبر پر ٹوٹ سا رہا تھا۔ کاش میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو میری بنائی آج میرے پاس ہوتی اور تم میرے ساتھ ہوتے، لیکن اسے کیسے پتا ہو سکتا ہے میرے جذبوں کی خبر کا؟ لیکن میرے اندھے ہونے پر تم نے فوراً منگنی کر لی اور شادی کرنے جا رہے ہو۔ نینا کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ خواب میں کوئی مسلسل اس کی آنکھوں پر وہی پٹی لگا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ آنکھوں کو سکون مل رہا تھا، دل کر رہا تھا یہ سکون بس اب تاعمر ملتا رہے۔ صبح وہ معمول کے مطابق جاگی اور واش روم میں دانت صاف کرتے ہوئے اس نے نارمل انداز میں شیشے میں اپنا منہ دیکھا اور ایک جھٹکا کھا گئی۔ حیرت سے بدھ بنے نہ جانے کتنی دیر وہ آئینے میں دیکھتی چلی گئی۔ ابا جان، واش روم سے ہی وہ زور زور سے چلائی اور طاہر کو دوڑ لگائی، یعنی جلدی سے۔ ابا جان، نینا نے دوبارہ آواز دی۔ ابا جان تیزی سے اپنے روم سے نکلے۔ ابا جان مجھے دیکھیے، نینا نے ابا جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا جان سمجھ نہ سکے، وہ پھر ابا جان سمجھ گئے۔ نینا کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی۔ ابا جان میں دیکھ سکتی ہوں۔ نینا نے جیسے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ ابا جان دنگ کھڑے رہ گئے، انہیں سمجھ نہیں آیا اس خوشی کا اظہار وہ کس طرح کریں۔ نینا دوڑتی ہوئی ابا کے گلے لگ گئی اور خوشی سے رو دی، اور ابا کا دل بھی یہی کر رہا تھا کہ وہ روئے۔ مائی فاطمہ بھی نینا کی آواز سن کر آ گئی اور دوپٹے سے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں پوچھنے لگی۔ ابا جان کی آواز کپکپا اٹھی۔ میں دنیا کو دیکھ سکتی ہوں، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ جی میرا بچہ، مجھے اللہ پاک پر پورا بھروسہ تھا۔ ابا نے اسے پیار سے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں اس ٹیبل کو دیکھ سکتی ہوں، وہ جیسے دیوانی سی ہوئی۔ میں روشنی کو دیکھ سکتی ہوں، میں بنا اسٹک کے چل سکتی ہوں۔ نینا کو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ یہی حال اس کے ابا جان کا بھی تھا۔ اولاد کی خوشی ماں باپ کے لیے اپنی خوشی سے بڑھ کر ہوتی ہے ہمیشہ۔ ماں باپ اپنا آپ اولاد میں ہی دیکھتے ہیں۔ نینا فاطمہ مائی کے پاس گئی اور انہیں گھما ڈالا۔ فاطمہ مائی بھی ہنس رہی تھی۔ نینا جلدی سے روم میں گئی اور زینب کو جگایا۔ دیکھو زینب، تمہاری آپی تمہیں دیکھ سکتی ہیں، تم کتنی خوبصورت ہو میری چندا۔ نینا نے آج پہلی بار زینب کو دیکھا۔ نینا نے اسے گلے سے لگایا اور کہا۔ زینب بھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے اثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں یکدم ہی عید کا سماں چھا گیا تھا۔ زندگی اچانک خوبصورت سی ہو گئی تھی۔ نینا آج سڑک پر موجود ہر چیز کو کسی اور ہی احساس میں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ 3 سال بعد یہ سب دیکھنا بہت انوکھا لگ رہا تھا۔ خوشی سے قدم رکھتی کہاں تھی اور کہاں پڑ رہی تھی۔ پارک میں جا کر وہ بے چینی سے کاشان کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اچانک سے اسے حیران کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے اس رومال نے جادو کر دیا تھا۔ پھر نینا کو اس کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہو؟
حشاش بشاش سی اس کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل کیا فوراً اسے دیکھے، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ نینا نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں بہت ہینڈسم، اس نے تعریف کے پل باندھنے شروع کر دیے، کسی ہیرو سے کم نہیں ہوں۔ اس کی اس بات پر نینا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا اور حیرت سے کہنے لگی، اس قدر مشابہت؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی سے کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ نینا حیرت میں گھری کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ اسے حیران کرنے کا نہیں تھا، مگر یہاں وہ خود حیرت میں تھی۔ اس کا چہرہ علی کا چہرہ لگا، اتنی مشابہت! وہ حیران رہ گئی۔ بس علی کی آنکھیں چھوٹی تھیں اور اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، بہت گہری آنکھیں جو اپنے اندر بہت راز رکھتی ہو، جھیل سی گہری آنکھیں۔ ہیں تم دیکھ سکتی ہو؟ کاشان دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نینا جیسے ایک پسوں سے جاگی اور مسکرا دی۔ جی میں دیکھ سکتی ہوں، ایک ادا سے نینا نے کہا۔ کاشان بہت دلچسپ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں، وہ اترائی۔ دیکھو آج میرے پاس اسٹک بھی نہیں۔ اب وہ کاشان کو چل کر دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انوکھی خوشی تھی، وہ بھی شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نینا کی خوشی، نینا کو بہت خوشی تھی اس بات کی۔ تمہارا شکریہ، کل تم نے جو میری آنکھوں پر لگایا، اس سے یہ سب آسان ہو چکا ہے۔ نینا اس کی بہت ممنون تھی، یعنی شکر گزار، اور اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ یہ اس حکیم کا کمال ہے، کاشان بولا۔ اگر وہ مجھے وہ پٹی نہ دیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ وہ رسان سے بولا۔ تم اچھے انسان ہو، نینا نے یہ بات دل سے کہی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بھی اب اترایا۔ نینا ہنس دی۔ اپنی منہ میاں مٹھو، نینا نے اسے چڑھایا۔ سارا زمانہ تعریف کرتا ہے، وہ اسے بتانے لگا۔ بہت لڑکیاں مجھ پر فدا ہیں، میرے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ کافی سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ نینا نے پوچھا، اور تم کس پہ فدا ہو؟ اور تم کسے دیکھنا چاہتی ہو؟ کاشان کے چہرے پر ایک سایہ لہرا گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ جس پر فدا ہوا وہ دنیا میں نہیں۔ یہ سن کر نینا نے اس کا چہرہ دیکھا، کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن وہ کافی سنجیدہ تھا۔ مطلب ابھی تک کوئی ملی نہیں؟ کاشان نے بات مکمل کی۔ نینا نے اسے غصے سے گھورا۔ واقعی بہت عجیب ہو، جوکر۔ نینا نے اسے گھرکا۔ وہ اب بچوں والے جھولے پر جھول رہا تھا۔ نینا کو وہ بہت منموجی لگا۔ علی کی شباہت لیے نینا اسے دیکھ رہی تھی، جو بچوں کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا، مگر نینا کو لگا اس کی آنکھوں میں اداسی ہے، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ گھر آ کر بھی نینا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اداس آنکھوں والا ہنس رہا لڑکا۔ رات میں ابا جان کے کوئی دوست آ گئے، وہ کھانا کھا کر اپنے روم میں بیٹھی تھی، ابا جان نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا۔ نینا حیران ہوئی، ابا جان کبھی اس طرح ہرگز نہیں بلاتے تھے، نہ جانے کیا بات تھی۔ نینا اندر گئی تھی اور سلام کیا۔ ابا جان کی ہی عمر کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بس فرق یہ تھا ان کے چہرے پر لمبی سی داڑھی تھی جو ان کی بزرگی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ابا جان نے نینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نینا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابا جان کے دوست نے ایک گلاس میں دم کر کے نینا کو پانی پینے کو کہا۔ نینا نے وہ پانی پیا۔ پانی کا ذائقہ بہت بد مزہ لگا۔ بیٹا پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ انکل نے نینا سے پوچھا۔ بہت بد مزہ، کڑوا سا ہے، نینا نے منہ بنا کر کہا۔ ابا جان کے دوست نے ہنکار بھرا، یعنی کچھ دیر تک کچھ سوچتے رہے، جیسے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں۔ آپ پر اثرات ہیں، اس نے جیسے فائنل فیصلہ سنایا۔ ایک پل کے لیے ابا اور نینا دنگ رہ گئے۔ اثرات؟ نینا نے حیرت سے کہا۔ کوئی پورا خاندان ہے جو پیچھے پڑ گیا ہے،
اور وہ اب آپ کے ہی پیچھے ہیں، انہوں نے بتایا۔ ابا جان بہت پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آخر میری بچی نے کیا کیا ہے؟ ابا جان بہت پریشان ہو چکے تھے۔ یہ ابھی معلوم نہیں ہوا۔ انکل کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ لیکن خاندان بڑا ہے، پتہ چل رہا ہے دشمنی میں پیچھے پڑے ہیں۔ وہ انکل بھی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ نینا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کون سی آفت اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ ابا جان نے اسے کہا۔ یہ تو اتفاقیہ طور پر آج وہ ادھر ابا سے ملنے آ گئے اور گھر میں آتے ساتھ انہیں کسی دوسری مخلوق کی موجودگی کا فوراً احساس ہوا اور ان کے سر پر بوجھ ہوا۔ تب ان کے خیال کو تصدیق مل گئی کہ ضرور کچھ ہے، اور اب یقین سا ہو گیا تھا۔ ابا جان نے نینا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ نینا پریشان سی ٹی وی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ زینب کارٹون دیکھ رہی تھی۔ نینا کا ٹی وی دیکھنے کو ذرا دل نہیں کر رہا تھا۔ ابا جان کافی دیر بعد باہر آئے۔ جب وہ مہمان چلے گئے، کل وہ کسی مولوی کو لے کر آئے گا، ابا جان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابا کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ اور بتایا انکل نے؟ نینا نے پوچھا۔ نینا ٹی وی آف کر چکی تھی، اور کیونکہ زینب سونے کے لیے روم میں چلی گئی تھی، نہیں، اب کل مولوی صاحب آئیں گے، وہی کچھ بتائیں گے۔ ابا نے کچھ دیر توقف کیا۔ تمہیں کتوں کی آواز بھی آتی ہے؟ یہ کبھی نہیں بتایا تم نے۔ ابا جان نے مزید بتایا۔ اللہ بہتر کرے گا۔ ابا جان نے نینا کو تسلی دی۔ نینا کو وہ کتے یاد آئے جن کی آواز اس نے بہت قریب سے سنی تھی۔ نینا نے وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ بے شک قرآن پاک شفا دیتا ہے۔ رو رو کر اس نے دعا کی۔ اس افریت سے وہ پناہ مانگ رہی تھی۔ روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب بستر پر جا لیٹی۔ دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں، وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ آنکھ واپس ملنے کی خوشی مانند پڑ چکی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ دوبارہ سو گئی۔ وہ درخت کے پاس کھڑی ڈنڈے سے پھل توڑنے کی صحیح کر رہی تھی، یعنی ٹرائی۔ وہ ٹہنی پر زور سے ڈنڈا مار رہی تھی۔ اس اثنا میں کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ اتنی زوردار تھی، نینا ڈر سی گئی تھی اور ڈر کے جاگ گئی۔ نینا پسینے میں شرابور تھی، سانسیں بہت تیز تھیں۔ یہ درخت بار بار اس کے خواب میں آتا تھا۔ ہو نہ ہو اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن تھا۔ ایک ہی خواب بار بار آنا بے وجہ نہیں تھا۔ قدرت کو اشارہ دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا ایک بار درخت اسی طرح کیریاں توڑنے گئی تھی۔ جب وہ کالج میں تھی، کالج میں ایک پرانا کیری کا درخت تھا۔ ایک دن اس کا دل کیا، تب وہ درخت سے کیری توڑنے لگی اور اس نے کیری بھی کھائی تھی۔ اسے اگلے دن ہی اس کی آنکھوں کا حادثہ یاد آیا، کیونکہ اس کی کیری توڑنے کے بعد ہی اس کے اگلے دن یہ کیری حادثہ ہوا تھا، گاڑی والا۔ وہ حادثہ بھی حیران کن تھا۔ نینا کو لگا یہ سب اس درخت کی کڑیاں ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں۔ مجھے اس درخت کے پاس جانا ہوگا۔ وہ جیسے ایک فیصلہ کر کے کھڑی ہوئی۔ نینا کھڑی ہوئی اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ایک بار وہ جا کر اس درخت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور فاطمہ مائی کو کالج کا بتا کر باہر روڈ پر نکل آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ کالج آ گئی۔ کالج وہ 3 سال بعد آئی تھی۔ آ کر وہ اس کے ساتھ، اگر وہ حادثہ اس کے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو آج وہ یونیورسٹی میں ہوتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کالج کی تعلیم بھی پوری نہیں کر پائی تھی۔ وہ کالج میں آئی تو کتنی یادیں چپکے سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ دوستوں کے ساتھ مستیاں کرنا، شغل مچانا۔ وہ بہت چلبلی تھی، اپنے گروپ کی جان ہوا کرتی تھی۔
اس کے بعد وہ خود دوستوں سے دور ہو گئی۔ وہ نینا کے گھر بھی آئی مگر اس کا روکھا رویہ دیکھ کر خود پیچھے ہٹ گئی۔ نینا بہت احساس کمتری کا شکار رہتی تھی۔ وہ آنکھیں کھو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اعتماد بھی۔ اس کی دنیا اندھیری ہوئی، اس نے دوستیں بھی چھوڑ دی تھی اور آج کالج آ کر اسے اپنی پرانی فرینڈز ٹوٹ کر یاد آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھی بھیگ گئے تھے۔ وہ ان جگہوں پر گئی جہاں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ پہلے وہ اپنے اساتذہ سے ملی۔ استاد کا رتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، ان کا حق ہم چاہ کر بھی کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کے بعد استاد ہی وہ ہستی ہیں جو آپ کی کامیابیاں دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنے سب ٹیچر سے ملی، کچھ یہاں سے جا چکے تھے، کچھ ابھی موجود تھے۔ سب نے نینا کی بینائی کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نینا ان سب سے مل کر بہت راحت محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ اس درخت کے پاس آئی جہاں سے اسے لگتا تھا کہ یہ کہانی شروع ہوئی ہے۔ وہ درخت ابھی کا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا صدیوں پرانا درخت ہے۔ اس کی جڑیں بہت موٹی اور مضبوط تھیں۔ گھنا سا درخت تھا، جیسے نینا کا منتظر کھڑا تھا۔ ایک پل کو نینا کو لگا اس درخت کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں، تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھی۔ نینا کو اسے دیکھ کر ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک پل کو نینا کا دل کیا واپس پلٹ جائے، یہاں آ کر شاید اس نے غلطی کر دی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کر چکی ہے۔ اب واپس پلٹنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اسے خوف پیدا ہوا کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور درخت کی قریب چلی گئی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ ہیلو، نینا اس درخت سے مخاطب ہوئی جیسے وہ اس کے ہیلو کا جواب دے گا، لیکن درخت خاموش کھڑا تھا۔ تم میرے خواب میں کیوں آتے ہو؟ نینا اس سے سوال کر رہی تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، یہ درخت کالج کے اختتام پر تھا، اس لیے یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ نینا بھی تنہا کھڑی تھی، درخت سے سوال کر رہی تھی۔ نینا اس درخت کو دیکھتی چلی گئی۔ اس ایک شہر تھا جو چاروں جانب چھانے لگا، کوئی فلم تھی جو چل رہی تھی۔ وہ خود کو اپنے سامنے چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیریاں توڑ رہی تھی، ایک اسٹک اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ٹہنیوں پر مار رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ پتھر بنی خود کو دیکھ رہی تھی اور اب اس نے درخت کی ٹہنی پر ایک خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا جس کے لمبے گھنے بال کھلے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن نینا کو اس کا وجود نظر ہی نہیں آیا۔ اس وجود کی پشت تھی، وہ کوئی مرد کی پشت تھی۔ اور پھر نینا نے خود کو وہ ڈنڈا اس لڑکی کے سر پہ مارتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ڈنڈا مارا اور وہاں کیری لگی ہوئی تھی۔ وہ کیری جھٹ سے ٹوٹ کر نینا کے قدموں میں آ گری اور نینا بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیری کے ساتھ ہی اس لڑکی کا وجود بھی نیچے آ گرا۔ اس کا سر خون سے بھر چکا تھا۔ وہ لڑکی درد کی شدت سے کرراہ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ نینا کیری اٹھا کر وہیں کھڑی ہو کر کھانے لگی۔ اس بات سے بے خبر انجانے میں وہ کیا قیامت کر چکی تھی، وہ کیری کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نینا خود کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد نینا نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی واپس گھر جا رہی تھی، جبکہ وہ یہاں درخت کے پاس کھڑی تھی، اپنے وجود کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس وجود نے مڑ کر اسے آنکھ ماری، مسکرائی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ نینا پھٹی آنکھ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ مزید حیران کن منظر دیکھنے والی تھی۔ درخت درمیان سے پھٹنے لگا، ایک طرف کو اس کو ایسا لگا، اور اس کے بعد نینا بے ہوش ہو چکی تھی۔ نینا کی آنکھ بہت شور سے کھلی، وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ چھت سے روشنی پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ روشنی کہاں سے آ رہی تھی نینا کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ نینا نے حرکت کرنی چاہی، لیکن اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ باہر بہت سے ہنگم شور اٹھ رہا تھا۔ اس شور سے نینا کا سر درد کرنے لگا۔ بہت غور کرنے پر نینا کو سمجھ آئی، یہ ہماری مجرم ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ کوئی بہت زور سے دہاڑ رہا تھا۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا دماغ اس وقت کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی ہم بوٹیاں کر کے کھائیں گے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، تم نے جو جال پھیلایا ہے 3 سال بعد بھی وہ ابھی تک زندہ ہے، تم ناکارہ ہو۔ اس آواز میں بہت جوش تھا۔ ہم کچھ سکون سے کام کرتے ہیں تاکہ اسے تکلیف زیادہ ہو۔ میرا مقصد نینا کی دردناک موت ہی تھا۔ اور یہ وہ آواز تھی جو نینا ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس آواز کو نینا دن رات سنا کرتی تھی۔ نینا کا دل اس آواز کو سن کر بالکل ٹھہر گیا تھا۔ وہ آواز زینب کی تھی۔ نینا کو ایسا لگا اس پر آسمان آ گرا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہ سے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، جس کے پار سے آوازیں آ رہی تھیں۔ نینا کو اپنا آخری وقت بہت قریب لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے 2 گروپوں میں تصادم تھا۔ دونوں اسے مارنے کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ جو جیت جاتا اسے مارنے کا اختیار مل جاتا۔ نینا کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ بہت شدت سے نینا نے اللہ کو پکارا۔ وہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارے اور وہ جواب نہ دے؟ لیکن پکار صدق دل اور شدت سے ہونی چاہیے۔ پکار میں یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کہ جسے آواز دی ہے وہ ضرور سنے گا۔ لیکن انسان میں یقین کی بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ وہ پکارتا تو ہے مگر بے دلی سے، 100 جگہ دماغ لگا کر پکارتا ہے۔ مگر نینا نے جب زینب کی آواز سنی تو اسے اندازہ ہوا وہ کس مشکل میں پھنسی ہے۔ اس مشکل سے اسے صرف ایک ذات ہی نکال سکتی تھی، اور نینا نے اسی ذات سے دعا کی۔ ایک دم باہر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد نینا نے وہ آواز سنی جیسے وہ بند آنکھوں سے سنتی آ رہی تھی۔ نینا نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا اب اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایک اور حیران کر دینے والی آواز، کاشان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل کیا کاش یہ خواب ہو۔ وہ آنکھ کھولے اور خواب ٹوٹ جائے، اور وہ ہنس دے کہ اس خواب میں کتنا ڈر گئی تھی، مگر یہ تلخ حقیقت تھی۔ وہ نہ جانے نیکیاں بول رہا تھا، نینا کو سمجھ نہیں آئی، مگر سب اس کی بات خاموشی سے سن رہے تھے۔ ہماری بھی وہ مجرم ہے، ہم اسے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ وہی قہر برپا ہوگا اس پہ جو نینا نے ہم پہ کیا تھا۔ ہمارا واج انسانی گوشت کھانے کا نہیں، کیونکہ سب روایت کے خلاف جانا چاہ رہے تھے۔ ہم نے شالا کی موت کا بدلہ لینا ہے، خود کو گناہگار میں شامل کر کے یہ بدلہ ہمارے گلے کا طوق بن جائے گا۔ کاشان ایک دم چیخ کر بولا، ہم جنات کی مسلمان نسل سے ہیں، ہم اللہ کو جواب دے ہیں،
انسانی گوشت ہماری خوراک نہیں۔ کیا تم سب ان میں شامل ہونا چاہتے ہو جنہیں جہنم کی آگ میں برپا کیا جائے گا؟ وہ اب سب سے سوال کر رہا تھا۔ اس سوال کے بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ وہ میری مجرم ہے، اسے بدلہ میں لے لوں گا، کوئی میرے راستے میں نہ آئے، اس کا انجام بہت برا ہوگا جو میرے راستے میں آیا۔ وہ سب کو وارن کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک للکار گونج رہی تھی۔ وہ ہماری مجرم بھی ہے، وہی جو شیلی آواز پھر سنائی دی۔ جانتا ہوں، مگر اس کی موت حل نہیں، اسے ایسی سزا ملے گی کہ وہ پل پل موت کی دعا مانگے گی، اور اسے موت نہیں آئے گی۔ کاشان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے نفرت سے تھوکا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ پل پل مرے، ورنہ میں چاہتی تو اسے وہیں مار ڈالتی، مگر اسے وہ جلد نجات مل جاتی۔ پل پل کی موت اس کا مقدر بن گئی۔ اب زینب کی نفرت بھری آواز سنائی دی۔ نینا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی خاطر پارک جایا کرتی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کیا کرتی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ آستین میں سانپ پال رہی ہے۔ اپنے ساتھ ایک روم میں سلایا کرتی تھی اس کو، اور اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ نینا کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نینا کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کاش میں یہاں سے نکل سکوں۔ نینا نے چاروں جانب نظر دوڑائی، مگر کہیں کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ نینا نے نہ جانے خاموشی کیوں چھا گئی تھی۔ نینا بھی یہ سوچ رہی تھی کہ درمیان سے دیوار سرکنے لگی۔ نینا کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا، اور آنے والا کاشان تھا، آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ چڑھائے، اور اس کے پاس آ کر بہت اکڑ سے ٹھہر گیا۔ نینا اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر چشمے نے آنکھوں کو بھید چھپا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے نینا کے جسم میں جان آئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جسم کی شکنجے سے آزاد ہوا تھا۔ کاشان ہلکا سا جھکا، نینا کے چہرے کو تھوڑی سی سختی سے پکڑا اور دانت کو پیستے ہوئے بولا، تم پر کسی بے گناہ کی جان کا قرض، اور وہ قرض تم اپنے آنسوؤں سے ادا کرو گی۔ اس کی آواز میں ایک گھبراہٹ تھی۔ تمہیں اب پتا چلے گا تم نے کیا کیا ہے۔ نینا نے اپنی تھوڑی اسے چھڑوانے کی کوشش کی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، نینا بمشکل بول سکی۔ تم جیسے جان سے میرا جانتی ہو، وہ کون تھی؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ تک نہیں جانتی اس درخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں بے گناہ ہوں، کاشان میرا یقین کرو، پلیز مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ اس کی منت کرنے لگی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں اب یہاں سے آزادی کی موت ہی مل سکتی ہے۔ وہ ابھی تک عینت پہنے ہوئے تھا۔ کاشان، تم تو میرے اچھے دوست بن گئے تھے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نینا بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کاشان اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے نینا کے سامنے ایک چٹکی بجائی۔ نینا نے آنکھ جھپکی، اور وہ ایک بڑے سے ہال میں کھڑی تھی۔ کاشان غائب ہو چکا تھا۔ نینا تنہا تھی۔ نینا پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہال کے چاروں کونوں میں دروازے تھے۔ نینا بائیں جانب والے دروازے کے پاس آئی اور اسے کھول کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا کی جان نکل گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر نینا حیران و پریشان تھی۔ اس ہال سے باہر نکل کر نینا اب ایک جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔
چاروں طرف گھنا جنگل تھا، اونچے لمبے گھنے درخت ہی درخت اندھیرا لیے ہوئے تھا۔ نینا کا دل ڈوب رہا تھا، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ نینا فوراً مڑی دروازہ بجانے کے لیے، مگر اب وہاں کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ نینا مزید حیرت میں گھری اس جادوئی جنگل میں دیکھ رہی تھی۔ پیچھے بھی نہ ختم ہونے والا جنگل ہی جنگل تھا۔ کاشان میرا کوئی قصور نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا وہاں وہ بیٹھی ہے۔ نینا نے روتے ہوئے کہا، میرا یقین کرو کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کوئی ہے۔ یہاں میرا سانس بند ہو جائے گا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کاشان کے دھرو میری بات سنو، کیوں نہیں سن رہے ہو؟ وہ چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کاشان نے نینا سے اسے چیخ کر آواز دی، مگر بے سود، وہ نہیں آیا۔ نینا وہیں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، چاروں جانب ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کہیں کوئی جنگل نہیں تھا، نہ جانور نکل کے آئے۔ کافی دیر گزر گئی، وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ تھک ہار کر وہ اٹھی۔ ایسے کب تک بیٹھ سکتی ہوں؟ مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا۔ خوف سے وہ پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کبھی خواب میں بھی تنہا جنگل میں جانے کا نہیں سوچا تھا۔ بہت احتیاط سے قدم بڑھاتی، اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی۔ وہ سہج کر قدم رکھ رہی تھی تاکہ پاؤں میں کچھ لگ نہ جائے۔ دوپٹہ نہ جانے اس کا کہاں رہ گیا تھا، قمیض بھی آگے سے جھاڑی میں الجھ کر پھٹنے لگی تھی۔ نینا کو لگا وہ ہالی ووڈ کی ہارر مووی کی ہیروئن ہے جو تنہا جنگل میں گھوم رہی تھی، اور ابھی کوئی جانور بھی اس کو نہیں دکھ رہا تھا۔ خوف زدہ تھی، چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اسے شیر کی دہاڑنے کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، خوف سے اس کی آواز نکل گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی جان نکل گئی۔ ایک دیو قیامت شیر اس کے تعاقب میں تھا۔ نینا کو لگا بس موت اب چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ جو کرنا ہے جلد کرنا ہے، ورنہ جان سے جاؤں گی۔ نینا نے لمحے کے ہزاروں حصے میں فیصلہ کیا اور تیزی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی۔ نینا بچپن میں اونچے درختوں پر آسانی سے چڑھ جایا کرتی تھی، وہی بچپن کی پریکٹس آج کام آ رہی تھی۔ شیر نے اسے دیکھ کر درخت پر جمپ کی، مگر ناکام رہا اور درخت سے ٹکرا کر گر گیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نینا پر جمائی ہوئی نظر تھی۔ نینا ٹہنیوں کی مدد سے کافی اوپر آ چکی تھی اور نیچے شیر کو بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بھاگنے کی وجہ سے بہت تیز ہو چکی تھی۔ نینا اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ کیری توڑنے گئی تھی۔ کاش میں نہ جاتی تو آج میں اس مصیبت میں بھی نہ پڑتی، سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ نینا دل ہی دل میں خود سے بولی، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی جانور مل جائے گا، میں تو کمزور سی ہوں، گوشت بھی کم ہے۔ نینا اب نیچے بیٹھے شیر سے مخاطب تھی۔ اسے گال پر بھاگتے ہی جھریاں لگی تھیں، اس پر خراش آئی ہوئی تھی۔ تیزی سے درخت چڑھنے سے پاؤں بھی زخمی ہوا تھا۔ نینا کے ٹخنے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر عام حالات میں یہ زخم آیا ہوتا درد سے چیخ رہی ہوتی، مگر ان حالات میں اس درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بس اس کی نظر نیچے بیٹھے شیر پر تھی جو اسے کھانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ چلے جاؤ نا، نینا نے اس شیر کی منت کی، تم تو ہرن کا گوشت شوق سے نہیں کھاتے، کیا میرا گوشت تو تمہیں بہت بد مزہ لگے گا۔ نینا اسے اس طرح مخاطب تھی جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ رہا ہو۔ اب وہ شیر بے چینی سے درخت کی گرد چکر لگانے لگا تھا۔ نینا کا دل مزید ڈوبنے لگا تھا۔ اسے اس طرح چکر کھاتے دیکھ کر عجیب سی بے بسی تھی جس کا وہ شکار تھی۔ انجانے میں کوئی
قصور اس کے لیے سزا بن گیا تھا۔ اف، یہاں میں مر جاؤں گی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نینا کے دل میں ہول اٹھنے لگا۔ اف، میری موت کیا اس قدر بے بسی میں لکھی ہوئی ہے؟ اس کے آنسو اس کے گال پر بہنے لگے۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اس مصیبت سے میری جان چھڑا دے۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ شیر انگارہ ہوتی آنکھ سے نینا کو گھورنے لگا۔ کیوں گھور رہے ہو؟ میں تو یہاں نہ ہوتی پھر کیا کرتے تم، کیا کھاتے؟ اور وہ شیر سے سوال کر رہی تھی۔ شیر کی نظر نینا پر تھی۔ وہ دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نینا بھی ایک موٹی مضبوط ٹہنی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس پل نینا کو ہالی ووڈ کی بلیک واٹر یاد آئی۔ وہ فلمی بھی مگر مجھ سے بچنے کے لیے درخت پر بیٹھے تھے۔ نینا کو لگا شاید یہاں بھی کوئی کیمرہ چھپا ہوا ہے۔ تھک ہار کر نینا ایک ٹہنی سے سر ٹکا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔